اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، وقت کے ولی کامل شاہ عبداللطیف المعروف امام بری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں چند محبت کے نذرانے سماعت فرمائیے گا کہ خالق کی کائنات جل جلالہ کے یہ برگزیدہ بندے جن کا نام شاہ عبداللطیف المعروف امام بری ہے، احباب پہلا نقطہ یہ سماعت فرمائیے گا کہ آپ کے مرشد کامل حضرت سخی حیات المیر علیہ الرحمہ جب آپ چلہ کشی میں مصروف تھے، آپ کے پیر و مرشد آتے ہیں، آپ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور یہ لقب عطا فرماتے ہیں کہ اے عبداللطیف، آج سے تم امام بار ہو۔ احباب دوسری بات کہ جب حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بچپن کا زمانہ ہے اور آپ کے والد محترم نے آپ کو ایک بھینسوں کا ریوڑ لے کر دیا جو آپ چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے احباب عزیز وقار کہ آپ عبادت الہی میں مصروف تھے، ہوتا کیا ہے کہ وہ بھینسوں کا ریوڑ ایک پاس والی زمین جہاں پر فصل تیار تھی، فصل میں جاتی ہیں، ساری فصل برباد ہو جاتی ہے، اور اب اس فصل کا مالک حضرت شاہ محمود علیہ الرحمہ جو امام بار کے والد محترم ہیں، وہ بھی وقت کے ولی کامل تھے، آپ کے پاس جاتے ہیں بھی یا حضرت، آپ کا بیٹا تو عبادت کر رہا ہے لیکن آپ کے بیٹے کی بھینسوں نے میری فصل کو برباد کر دیا۔ احباب عزیز وقار ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے والد محترم تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما ہے۔ والد نے آ کر اٹھایا، بیٹا تمہاری غفلت کی وجہ سے اس کاشتکار کی فصل برباد ہو گئی۔ جب امام بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا، فرمایا ابا جان ایسا تو ہرگز نہیں ہوا، آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ احباب عزیز وقار توجہ فرمائیے گا، جب وہ کاشتکار جس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ معاملات دیکھے تھے کہ بھینسوں کا ریوڑ آپ کی فصل برباد کر رہا ہے، جب آپ کے والد محترم کے ساتھ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ فصل پہلے سے بھی اچھی حالت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ احباب عزیز وقار جو رب کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، خالق کی کائنات جل جلالہ انہیں یہ عزت اور مقام عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں جو چاہتے ہیں رب عطا فرما دیتا ہے۔ احباب عزیز وقار علماء کرام علیہم رضوان نے لکھا، سیرت کی کتابیں میں موجود ہے، تذکرۃ الاولیاء پاکستان میں موجود ہے، کہ شاہ عبداللطیف المعروف امام بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کم و بیش 12 سال تک ایک ندی میں غوطہ زن ہو کر چلہ کشی کی، یہاں تک کہ اس ندی کی مچھلیاں آپ کے جسم کا گوشت کھا جاتی ہیں۔ اب آپ کے ایک مرید صادق جو آپ سے محبت کرنے والا تھا، عقیدت مند تھا، اس نے دیکھا، وہ آپ کو اپنے گھر لے گیا۔ اب اس کی 70 بھینسوں کا ریوڑ تھا، جو مرید صادق تھا۔ احباب عزیز وقار اب وہ ایک بھینس کا دودھ پلاتا ہے، قدرت الہی کہ وہ بھینس بیمار ہوتی ہے، مر جاتی ہے، یہاں تک کہ 70 روز دودھ پلاتا رہا اور 70 بھینسیں مر گئی۔ عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ اس نے کبھی شکایت بھی نہیں کی، ذکر بھی نہیں کیا۔ احباب عزیز وقار ہوتا کیا ہے کہ جب 70 دن مکمل ہو جاتے ہیں، بھینسیں ختم ہو جاتی ہیں، امام بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید صادق، آج دودھ نہیں لایا۔ عرض کیا حضرت 70 بھینسیں مر گئیں، ایک بھینسا باقی بچا ہے۔ اور فرمایا کہ جا اس سے دودھ لے کر آ۔ قدرت الہی دیکھیے کہ جب وہ مرید صادق جاتا ہے نا کہ میرے مرشد کامل کا حکم ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہ بھینسا بھینس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ مرید صادق دودھ کا پیالہ لے کر آپ کی برگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ احباب عزیز وقار ہوتا کیا ہے کہ جب
امام بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا دودھ پیتے ہیں المعروف امام بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھینسا بھی مر جاتا ہے۔ اب آپ اپنے مرید صادق کو حکم دیتے ہیں کہ جس ندی میں میں نے چلا کشی کی ہے اس کے کنارے پر جا، اپنی پیٹھ ندی کی طرف کر اور اپنی ایک ایک بھینس کا نام لیتا جا اور سیدھے قدم چلتا، اور یہ میری وصیت یاد رکھنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ احباب وقار مرید صادق تھا، دل میں عقیدت تھی، چلا جاتا ہے، دیکھتا کیا ہے، وہ آگے آگے چل پڑا، ایک ایک بھینس کا نام لیتا ہے، اور اس ندی میں سے جہاں المعروف شاہ عبد اللطیف امام بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رب کی عبادت کی تھی، چلا کشی کی تھی، 70 بھینسیں نکل آتی ہیں۔ انتہائی مختصراً عرض کر رہا ہوں، جب وہ بھینسا آخر میں نکل رہا ہوتا ہے، وہ مرید صادق پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، وہ پتھر کا بن جاتا ہے۔ احباب وقار اگر آج بھی آپ کو کبھی یہ موقع ملے، جا کر دیکھ لیجئے گا کہ وہ پتھر کا بھینسا آج تک موجود ہے۔ احباب مدیبانہ اپیل یہ ہے کہ جو رب کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انہیں خالق کی کائنات جل جلالہ دنیا میں یہ عزتیں، یہ مقام، یہ شرف عطا فرما دیتا ہے، جو چاہتے ہیں رب کی ذات عطا فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔